أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. جنت کی زندگی کے بارے میں ایک آیت ہے جس میں جنت کی نعمتوں کا ایک جامع بیان ہے۔ فرمایا اس میں وہ سب چیزیں جنت میں موجود ہوں گی جس کے انسان کا نفس خواہش کرے اور جس سے نگاہوں میں لذت حاصل ہو۔ ہم دنیاوی زندگی میں نہیں سمجھ سکتے بہت سی باتیں جن کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ انسان صرف انہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے جس کا مشاہدہ کیا ہے۔ جو انسان کے مشاہدے میں نہیں آیا وہ نہیں سمجھ سکتا۔ جنت کی زندگی آخرت کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ دنیا میں آپ کا ارادہ اپنے نفس پر، اپنے وجود پر نافذ ہے۔ آپ ارادے کے مطابق ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ نیچے رکھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا ارادہ چلتا ہے۔ آپ اٹھنے کا ارادہ کریں اٹھ پاتے ہیں، چلنے کا ارادہ کرے چل پڑتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کرے ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ آپ کا ارادہ اپنی نفس، اپنی ذات پر نافذ ہے۔ آپ کی ذات سے بیرونی دنیا پر آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے، اور نافذ ہوتا ہے اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ گھر بنانے کا آپ ارادہ کرتے ہیں، ارادے سے گھر نہیں بنتا۔ آپ کے ارادے سے آپ چل پڑ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ارادے سے گھر نہیں بنتا۔ اس کے لیے اسباب و وسائل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جنت میں آپ کا ارادہ نافذ ہوگا اپنے وجود سے باہر۔ ما تشتہی، اشتہا خواہش کی دیر ہے بس، ما تشتہی الانفس۔ آپ جو چاہیں گے چاہنے کی دیر ہے، جنت میں وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو یہاں دنیا میں آپ کا ارادہ آپ کے وجود پر نافذ ہے۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا، ارادہ کرنا کافی ہے۔ اپنے وجود سے باہر آپ نے پانی پینے کا ارادہ کرتے ہیں تو پانی آپ کو نہیں ملتا، آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ جنت میں آپ کے ارادے سے جیسے ارادہ کیا وہ چیز آپ کو میسر ہو گئی۔ ما تشتہی الانفس، آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا، خواہش کافی ہے۔ جنت کے عالم میں یا جنت کے جو موجودات ہیں ان پر آپ کا ارادہ نافذ ہے۔ اور کیا چاہیے؟ دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں، آپ کا ارادہ نافذ نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں نہیں آپ کو ملتا۔
گھر چاہتے ہیں نہیں گھر ملتا، پیسہ چاہتے ہیں نہیں ملتا۔ جنت میں بس چاہنے کی دیر ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے حاضر اور آمدہ ہو جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا جس میں ہم زندگی کرتے ہیں، یہاں کے قانون اور قانون زیست، زندگی کے قانون جو ہے وہ مختلف ہے۔ ہم مختلف دنیاؤں سے منتقل ہو کر کے یہاں آئے ہیں۔ ہم خاکی مخلوق ہیں، خاکی، مٹی سے ہم اٹھے ہیں۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی عناصر ہیں سب کے سب خاکی عناصر ہیں۔ کوئی عنصر ہمارے جسم میں نہیں ہے جو مٹی میں نہیں ہے، سب مٹی سے آئے سب عناصر۔ جب ہم مٹی کی دنیا میں تھے، وہاں مٹی کے لیے قانون زیست کیا تھا معلوم ہے؟ مٹی کو کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ مٹی جو ہے وہ سبزی میں وہ ہو گیا، مٹی سے سبزہ اٹھ گیا۔ سبزہ کے زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے، آب و ہوا چاہیے، سازگار فضا چاہیے، ورنہ خشک ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس سبزی کو کھاتا ہے انسان، کھانے کے بعد وہ خاک جو سبزی میں منتقل ہو گئی تھی وہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اور انسان کے جسم کے جو حصے ہیں ان کو زندہ رہنے کے لیے اس کا قانون زیست بدل گیا۔ دنیا بدل گئی، قانون زیست بدل گیا، ہمارے سامنے کے مشاہدہ ہے۔ پھر اس کے بعد جرثومہ پدر اور تخم مادر جفت ہوتا ہے اور بچہ بنتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں کا قانون زیست اور ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہا جاتا ہے جنت میں یہ باتھ روم واش روم وغیرہ نہیں ہوتے۔ اچھا، کوئی مثال ہے کہ بغیر رفع حاجت کی کوئی زندگی کر سکے؟ ہاں مثال ہے، جنین جو شکم مادر میں جنین ہوتا ہے اس کو کوئی رفع حاجت ویسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں ہوتا اس بچے کو۔ جیسے بچہ شکم مادر سے باہر کی دنیا میں منتقل ہو گیا، قانون زیست بدل گیا، فوراً منہ کھولتا ہے اور رونا شروع کرتا ہے۔ ہاں جی، رونا ضروری ہے۔ جب وہ رو پڑتا ہے تو پھر اس کے تمام اعضاء و جوارح جو ہے وہ پھر فعال ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کوئی چیز پینا چاہتا ہے۔ پاپا کبھی تجربہ نہیں ہے، منہ سے کوئی چیز اس سے پہلے نہیں لی، ماں کی غذا کافی ہے۔ قانون عالم بدل گیا، قانون زیست بدل گیا اس دنیا میں آنے کے فوراً بعد۔ یہاں سے ہم منتقل ہوتے ہیں اور عالم برزخ میں جاتے ہیں۔ یہاں بھی عالم بدل گیا، قانون زیست بدل جاتا ہے۔ عالم برزخ کے بعد جو ہے حشر میں ہم دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں تو وہاں کے قانون زیست بدل جاتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ جنت جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، عالم بدل گیا، قانون زیست بدل گیا، زندگی کے طور و طریقے بدل جائے، اور پھر جنت کی زندگی تو حقیقی زندگی وہاں شروع ہوتی ہے۔ باقی سب جو ہے وہ تمہیدی زندگی ہے۔ وہاں کی جو زندگی ہے اور وہاں آسائشیں ہیں
قانون زیست ہے وہ اس وقت ہمارے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ جی ہم ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جن کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ ایک خاتون کو فرض کریں، آپ خاتون ہے جس نے تمدن نہیں دیکھا، کسی پہاڑی علاقے میں رہتی ہے، اس کا بیٹا پڑھا لکھا بنتا ہے اور شہر میں آ کر کے کمپیوٹر سیکھتا ہے۔ بوڑھے خاتون سے کہتے ہیں آپ کا بیٹا کمپیوٹر سیکھ رہا ہے۔ وہ خاتون کیا کہے کہ بیٹا او کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کو اگر آپ سمجھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس خاتون کے مشاہدے میں جو چیزیں ہیں ان کے سہارا لینا ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے جنتی زندگی کے آسائشوں کی، کیسے اللہ بات کرے گا؟ یہ ہماری دنیاوی مشاہدات کی روشنی میں بات کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ہماری دنیاوی مشاہدہ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی، یا جس چیز کو ہم چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سب ہے۔ وَمَا تَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی لذت کیا ہے؟ وہ جمالیات ہے۔ کوئی چیز خوبصورت ہے تو آپ کیف کرتے ہیں، یار بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا منظر ہے، یا بہت اچھا چہرہ ہے وغیرہ۔ جی لذت کے ایک دوسری صورت جو ہے وہ بصری محسوسات ہے۔ بصری محسوسات بھی جنت میں آپ کے لیے سب میسر ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تم فیہا، تم اس جنت میں خالدون، ہمیشہ رہو گے۔ ہمیشہ کس کو کہتے ہیں؟ جی ہمیشہ کوئی 1-2 لاکھ سال تو ہمیشہ نہ ہوا، جب چلو 1 کروڑ سال۔ حضور جب کروڑ کہہ دیا تو وہ ہمیشہ نہ ہوا، وہ بھی محدود۔ اچھا چلو 1 ارب سال، جب ارب کہہ دیا وہ بھی ہمیشہ نہیں، محدود ہو گیا۔ 1 کھرب سال آپ کو بتا دیا، جب محدود آپ نے جب تعداد بتا دی تو پھر وہ محدود ہو گیا۔ کھرب کہہ دیا محدود۔ کھربوں سال، یار بات سمجھ میں نہیں آتی، جب آپ نے کہہ دیا کھربوں تو محدود ہو گئی۔ اچھا ایسی بات ہے کہ کسی تعداد میں، اس تصور میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کتنی دیر رہیں گے؟ کتنی دیر نہیں ہوتی، ہمیشہ رہنا۔ جنت کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں قابل فہم نہیں ہے۔ وہاں موت نہیں ہے، وہاں پر آسائش ہے۔ وہاں بلکہ ہو سکتا ہے زمانی نہیں ہے، زمانہ ومانہ نہیں ہوتا۔ جی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے نہایت قابل توجہ ہے، جنت کی ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا میں آپ جو اعمال بجا لاتے ہیں اس سے آپ کی جنت کی زندگی بنتی ہے۔ آپ کے اعمال جو ہے اس سے جنت کی نعمتیں فراہم ہوتی ہیں، آپ کو جنت ملتی ہے۔ اور آپ کی زندگی کتنی ہے یہاں کی، آپ کی لائف، جیسے کوئی
80-90 سال، 90 سال میں سے تکلیف کی زندگی جو ہے وہ 15 سال نکالیں آپ، 85 سال، 80 سال، 80 سال اگر آپ زندہ رہتے ہیں 95 سال تو تکلیف کی زندگی ہو گئی 80 سال. ٹھیک ہے، آپ کی جو 80 سالہ عمر ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں ہم بیٹھ کے جنت کی ابدی زندگی پر. تقسیم کرو کس پر؟ جنت کی ابدی زندگی پر. اور جب جنت کی زندگی ابدی ہے تو ہم کیسے تقسیم کریں گے؟ قابل تقسیم نہیں ہے. ابدی زندگی کا علم ہو تو ہم اس پر تقسیم کریں. ہمارے علمی حدود سے بھی باہر کی زندگی ہے، اس پر ہم یہ جو حقیر تھوڑی سی زندگی کو ہم کیسے تقسیم کریں؟ اس کی حیثیت کیا ہے 80 سال کی؟ کوئی حیثیت نہیں 80 سال کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی یہ جو 80 سالہ زندگی ہے بہت قیمتی ہے. آپ کی جو 80 سالہ زندگی میں جو لمحات آپ کے گزرتے ہیں، ہر لمحے میں یہاں کی زندگی کے ہر لمحہ سیکنڈ، 1 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ سے کم وقت میں آپ اس جنت کی زندگی کے اربوں سال کی تقدیر بنا سکتے ہیں. یہ الحمدللہ پر 1 سیکنڈ لگتا ہے. 1 سیکنڈ کتنا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. ایک الحمدللہ یعنی 1 سیکنڈ کے مقابلے میں جنت کی اربوں سال کی زندگی بنتی ہے 1 سیکنڈ کے مقابلے میں. کیا بات کرتے ہیں آپ جی! اس طرح تو ہم نے کبھی نہیں سوچا. یہی تو ہے مسئلہ جی، نہیں سوچا، نہیں سوچا کہ یہ زندگی جو ہے کتنی قیمتی ہے. آپ کی زندگی، آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یا اعمال بجا لاتے ہیں، اور اس کے صلے میں جنت کی زندگی بنتی ہے. کتنی زندگی بنتی ہے آپ نہیں حساب لگا سکتے کتنی زندگی بنتی ہے جی. جب 1 سیکنڈ میں جنت کی اربوں سال کی زندگی بنتی ہے تو 1 گھنٹے میں حساب نہیں ہے، 2 گھنٹے میں حساب، 1 دن میں حساب نہیں. جتنی دیر آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں اس میں آپ کی کتنے سالوں کی زندگی بنی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ وہ جنت ہے جہاں آپ ہمیشہ رہتے ہیں. یہ 1 سیکنڈ کے مقابلے میں اربوں سال کی زندگی بنتی ہے. یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے. اورثتموہا، ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، اعمال کے صلے میں، یعنی یہ جنت کی زندگی تم دنیا میں بنا کر کے آئے ہو. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. اور اس جنت میں بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں میوے ہی کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے، جنت کے میووں میں بھی مزہ آتا ہے. اس میں کہا مَا تَشْتَهِیهُ الْأَنفُسُ. اچھا، میں نے چاہا کہ میں روز جو کھاؤں گا چاول، دنیا میں ہم چاول سے ہر روز 1 قسم کی لذت حاصل کرتے ہیں.
میں چاہتا ہوں جنت میں تکرار نہ ہو. کہتے ہیں جنت کی نعمتوں میں تکرار نہیں ہے. ہاں جی، ہر وقت آپ نے ایک دن چاول کھایا، دوسرے دن چاول کھایا تو لذت اور، تیسری بار کھایا لذت اور. تکرار نہیں ہے. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ. بہت میوے ہیں. ایک میوہ آپ سیب کھاتے ہیں دنیا میں، وہ ایک میوہ ہے. جنت میں وہ ایک یہاں سیب جو ہے ایک مزہ دیتا ہے ہمیشہ. جنت میں تکرار نہیں ہے. جی تکرار نہیں ہے. یہ بھی عجیب ہے. ہر مرتبہ ہر موقع کے اوپر جو ہے ایک نئی لذت سے آپ آشنا ہوں گے. ایک نئی لذت. منہا تاکلون، اس سے تم کھاتے ہیں. وہ کھانا ہم وہی کھانا سمجھتے ہیں جو دنیا میں ہم جس سے مانوس ہے. جنت کی زندگی، جنت کے کھانا وغیرہ جو ہے وہ یہاں سے مختلف ہے. یہ تو ہو گئے جنتیوں کا حال. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین. جو لوگ مجرم ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے. خالدون، وہ بھی ہمیشہ. جہنم میں ہمیشہ. جی خالدون، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. اس عذاب سے تخفیف نہ ہوگی. لا یفتر، فطور تخفیف، کمی. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اس میں وہ مایوس ہوں گے. مبلس، ابلس یبلس، ابلیس مایوس کو کہتے ہیں. عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور وہ مایوس ہوں. مایوسی بھی ایک عذاب ہے نا. اچھا، مایوسی کے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے. پھر سوال ایک آتا ہے، یہ سوال اٹھایا ہے یہ جو فلسفی لوگ ہیں، مذہبی لوگوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے. مذہبی لوگوں نے بھی کہ آخر جتنا بھی گناہ ہے، جو بھی ہوا، ہمیشہ اس کو عذاب، ہمیشہ عذاب. جی، دنیا کے چند دنوں میں انہوں نے گناہ کیا ہے اور ان کو ہمیشہ عذاب. یہ کون سا عادل ہے؟ وہاں بھی وہ خالدون، ہمیشہ رہتے ہیں. یہ فلسفیوں کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا نہیں ہو سکتا ایسا کہ ہمیشہ، بلکہ کیا ہوگا کہ وہ عادی ہو جائیں گے. عادی ہونے کے بعد عذاب نہیں لگے گا. یہ توجیہ کی. ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے یہ بات. وہ پھر خالدون نہ ہو، عذاب میں ہمیشہ نہ رہا. وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ان لوگوں نے دنیا میں 2 دن کے لیے گناہ کیا ہے، بعد میں وہ مر گئے ہیں. انہوں نے گناہ ختم نہیں کیا، خود ختم ہو گئے. اگر وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہمیشہ گناہ کر. انہوں نے گناہ سے توبہ نہیں کی، گناہ کو ختم نہیں کیا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جرم اور سزا برابر. کس نے کہا ایسا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ گولی چلاتا ہے، گولی 10 گولی چلانے پہ 1 سیکنڈ لگتا ہے. 1 سیکنڈ کے مقابلے میں عمر قید کی سزا. عمر قید 1 سیکنڈ کے بعد. یار اس نے 1 سیکنڈ کا جرم کیا ہے، آپ اس کو عمر قید کی سزا دیتے ہیں. پھانسی نہیں ہے، چلو عمر قید کی سزا. یہ کون سا انصاف ہے؟ 1 سیکنڈ کے مقابلے میں عمر بھر وہ اس کو سزا دے. آپ اس کو بھی 1 سیکنڈ کا سزا دے دو.
ایسا کرتے ہیں آپ؟ یہ انصاف ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے نا آپ کو اس دنیا سے؟ جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ابدی سزا دے کر جہنم میں ہمیشہ کی سزا دے کر ہم نے ظلم نہیں کیا۔ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں، ہاں جی، سزا کا مستحق خود بنا کر کے آئے ہیں، ہم نے نہیں کیا۔ یا آج جو عذاب ہے یہ ان کے اپنے کیے دھرے کا ایک قدرتی طبعی نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو انہوں نے کیا دھرا ہے وہی باقی رہتا ہے۔ انسان کا عمل ہمیشہ باقی رہتا ہے، انرجی ہے۔ اچھا عمل کیا، اچھا عمل باقی رہتا ہے، برا عمل کیا، برا عمل باقی رہتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے اپنے اعمال ان کو اذیت دیں گے، جہنم ان کے اپنے اعمال ہیں، جنت بھی انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ لوگ اپنے اعمال کے پاداش میں سزا بھگت رہے ہیں، کسی نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور ان کا بدلہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے اے مالک، اے پہرہ دار، مالک جہنم، تیرا پروردگار ہمیں ختم ہی کر دے، تو وہ کہے گا بے شک تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے۔ وہ عذاب سہ سہ کر کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نیست و نابود ہو جائیں۔ اے مالک جہنم، اے پہرہ دار، وہاں فرشتے ہوں گے نا، ان کے اوپر پہرہ داری کر رہے ہوں گے، ان سے وہ کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم کو مٹا دو، نابود کرو، ختم کر دو، لیقض، ختم کر دو، یہ القضاء ختم کرنے کہتے ہیں۔ تو مالک جہنم جواب دے گا انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے یہاں، تمہارے لیے عذاب کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ جہنمی جب باتیں کریں گے تو داروغے کہیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ، اخسا کہتے ہیں خاموش، چپ ہو جاؤ، بات نہ کرو، تم کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہاں پر۔ یہ جہنم ہے، یہ اس جہنم میں تم کوئی بات تک نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔